اگر اس کو بڑھا دے تیرے واسطے بہتر ہوئے گا. عرض کرنے لگے صحابی حضرت ابی بن کعب ترمذی شریف دے حدیث پاک ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں دن دا سارا حصہ تہاڈی ذات تے درود پاک پڑھ کے گزارا گا, سارا دن تہاڈی ذات تے درود پڑھا گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا تیری ذات تے درود پاک پڑھے گا, اے درود پاک پڑھنا تیرے غماں نو بھی دور فرما دے گا, تیرے گناہاں دی مغفرت دا بھی سبب بن جائے گا. جتنا اس کے اپنے آقا دی ذات تے بابرکات تے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. آؤ جڑی قرآن پاک دی آیا پاک قرآن خطبہ میں تلاوت کی تھی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اج دی خطبہ جمعہ المبارک دی اس آیا پاک کے تحت چند ایک عقائد دیاں گلاں تہاڈی بارگاہ دے اندر پیش کرنیاں. توجہ دے نال پورے انہماک دے نال تساں ان آیات دی تفسیر نو سماعت فرمانا ہے. عقیدے دے حوالے دے نال اے اج دا بیان انتہائی اہم ترین بیان. ساڈا عقیدہ اہل بیت اطہار دے حوالے نال کی ہونا چاہیے؟ اہل بیت اطہار دے اندر کون لوگ شامل نے, اہل بیت اطہار دی کی شان ہے, کیا فضائل نے, انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر میں عرض کراں گا. توجہ میری طرف. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ, اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کہ نبی دی اہل بیت تو ہر قسم دی پلیتی, گندگی, ہر قسم دی نجس نو دور فرما دے, اور کیا کرے ویطہرکم تطہیرا, اور انہاں نو خوب ستھرا فرما دے. اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا یعنی ہر قسم دی پلیتی, گندگی, ہر قسم دی گندگی کو دور اہل بیت کو فرما کے انہوں نے خوب ستھرا اور پاک فرما دے. اس آیا پاک کے تحت پہلے سب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کے اندر شامل کیڑے لوگ ہیں. اگر سن پتہ چل جائے گا اہل بیت اطہار کے اندر یہ لوگ شامل ہیں, پھر سن پتہ لگے گا اللہ رب العزت نے اس شخصیت کو بھی گندگی دور فرمائی اور خوب پاک فرمایا. جڑی جڑی ہستیاں اہل بیت اطہار دے اندر آندیاں نے, اللہ رب العزت نے انہاں سارے تو گندگی پلیتی نو دور فرما کے انہاں نو خوب ستھرا فرما دیتا. سنو قرآن دی آیا پاک دے تحت میں گفتگو کراں گا. سب تو پہلے اہل بیت اطہار دے اندر نبی پاک دے اہل بیت اطہار دے اندر نبی دی ازواج شامل ہیں, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں شامل ہیں. اس کو اسی جدا نہیں کر سکتے. اور اسی قرآن پاک دی آیا پاک مگر دیکھا جائے نا تو اس تو پہلے جڑی آیات نے یا اس آیا پاک تو بعد والی آیات نے, پہلی آیات بھی نبی پاک علیہ السلام دی ازواج دی شان دے اندر نے, بعد والی آیات بھی نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت اطہار وچوں نبی دی ازواج دے حوالے نال نے. پہلی آیات بھی ازواج دے حوالے نال, باقی آیات بھی ازواج دے حوالے نال. ایک کیویں ہو سکتا ہے وچکاروں ایک آیت کسی اور واسطے ہوے نہیں, بلکہ نبی دی اہل بیت اطہار جنہوں نے رب نے پاک فرمایا انہاں وچوں سب تو پہلی شخصیات نبی دی ازواج نے. یعنی اللہ رب العزت نے نبی دی ازواج تو ہر قسم دی پلیتی, گندگی دور کر کے انہاں نو خوب ستھرا فرما چھڑیا ہے. آؤ میں قرآن پاک کو انشاءاللہ دلیل دے کے دسنا کہ نبی دی اہل بیت اطہار نبی دی ازواج کس طرح شامل ہیں. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی زوجہ, آپ کی عمر 100 دے قریب ہو گئی, اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی عمر 120 دے قریب. جدو ایک عمر ہوگی نا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول اولاد کوئی نہیں. حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن اطہر وچوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی اولاد ہے نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کول اولاد کوئی نہیں. جدو اولاد کوئی نہ تھی اللہ رب العزت نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نو آپ نو بیٹے دی بشارت دیتی اور پوتے دی بشارت دیتی. بیٹے اسحاق دی بشارت دیتی اور انہاں دے بیٹے یعقوب دی بشارت دیتی. یعنی اللہ بیٹا عطا کرے گا, ایک اسحاق عطا کرے گا, اور اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی عطا کرے گا. جب ایک گل ہوئی نا حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے تعجب کیتا, اور تعجب کے نال آپ نے متھے تے ہاتھ ماریا, تعجب کیتا یہ کس طرح ہو سکتا ہے, میری اتنی عمر ہو گئی, 100 دے قریب میری عمر اور 120 دے قریب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عمر ہو گئی, یہ کس طرح ہو سکتا ہے, ہن میں بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے. انہوں نے تعجب کیتا. ایک تقریر نکال دے لگا, بعض نے کیا کہ انہوں نے ماتم کیتا. ماتم نہیں کی, یا میری ایک ذرا تسی آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو, ایک گل تے دسو
ایک بندے کو اولاد کوئی نہیں، عمر دی گزر رہی ہے، آخری عمر دے اندر ان کوئی اپنا حکیمہ کولو ڈاکٹر کولو ہر قسم دے اولاد و وظائف نکال لے، ہر قسم دے ڈاکٹر حکیم کولو بھی ہو جائے کہ ان آخری عمر دے اندر کوئی بشارت دے رہے وہ اللہ تن پتر دے گا، انہیں خوش ہونا یا ماتم کرنا ہے؟ وہ تے خوش ہوئے گا۔ حضرت بی بی سارہ نے تعجب کیتا، اور تعجب ماتم نہیں ہوتا، تعجب افسوس نہیں ہوتا، تعجب کیتا۔ قرآن کہتا ہے تعجبینا من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ حضرت بی بی سارہ نے کہا تعجب کیتا کہ اتنی عمر ہو گئی ہے، ہن میں کس طرح اولاد ہوئے گی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تعجبینا من امر اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اور اللہ نے کما تے تعجب کر دیے، اللہ دی رحمت تے تعجب کر دیے۔ اعتراف ہوئے جڑا پتھراں وچوں حملہ اٹھنی بھی پیدا فرما سکدا ہے۔ میں اولاد پیدا کرنا بڑھاپے دے اندر یہ تو بڑی دور دی گل ہے، ایک رب ہوے جڑا پتھراں وچوں بے جان پتھراں وچوں اللہ رب العزت حاملہ اونٹنی نوں پیدا فرما سکدا ہے۔ اتعجبین من امر اللہ، اللہ دے کماں تے تعجب کرنی ہے۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرمایا اللہ دے کماں تے تعجب نہیں کرنا، اللہ تعالی دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہن جڑا اس آیت دے اندر میں بیان کرنا چاہتا، اللہ رب العزت نے حضرت بی بی سارہ نوں اہل بیت کا لفظ ارشاد فرمایا، علیکم اہل البیت۔ حضرت بی بی سارہ نوں کی فرمایا؟ اہل بیت، یعنی اولاد تے کونی سی، صرف حضرت سارہ نوں اللہ رب العزت اہل بیت کیا، فرمایا تو اہل بیت۔ اللہ دے کمال تعجب کر دی، پتہ چلیا اہل بیت بیویاں اے اہل بیت دے اندر شامل ہوندیاں نے، کہ قرآن گواہی دیتا ہے، یعنی اس کو پتہ چلیا اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی، اللہ رب العزت نے تہاڈی ازواج نو ہر قسم دی پلیتی تو گندگی تو دور فرما چھڑیا۔ پتہ چلیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی میرے رب نے پاک فرمایا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی پاک فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی پاک فرمایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی پاک فرمایا، حضرت زینب بنت خزیمہ نے بھی پاک فرمایا، حضرت ام سلمہ نے بھی پاک فرمایا، حضرت زینب بنت جہش نے بھی پاک فرمایا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی پاک فرمایا، حضرت صفیہ نے بھی پاک فرمایا، حضرت میمونہ نے بھی پاک فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ام حبیبہ نے بھی پاک فرمایا، اللہ رب العزت نے ساری نبی دی ازواج کو پاک فرمایا۔ اگر کوئی بندہ انہاں دے بارے غلط نظریہ رکھے، غلط عقیدہ رکھے، اور عقیدہ غلط ہو سکتا ہے بھائی، جنوں رب پاک کرے نہ او دے کے خول دے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے، نہ پھیل دے اندر شک ہو سکتا ہے، نہ او دے کمال دے اندر، نہ او دی گفتار دے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ نبی دی جتنی بھی ازواج نے سارے نو اللہ پاک نے پاک فرما چھڑیا، ساری ازواج نو پاک فرمان والا رب ہے۔ اور اہل البیت، اہل بیت میں سب تو پہلے جو لوگ شامل ہیں وہ ازواج ہیں، یعنی تہاڈی بیویاں اعلان ہوتا ہے کسی دی زوجہ اگر انتقال ہو جاتا ہے فلاں دی اہلیہ، اہلیہ تو مطلب مراد کی اہل بیت۔ اہل بیت کے اندر سب تو پہلے جو لوگ شامل ہیں وہ ازواج نے، یعنی اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ تیری اہل بیت اور قسم دی پلیتی نو دور فرمایا، مطلب سب تو پہلے اللہ رب العزت نے نبی دی ازواج کو پاک فرمایا۔ آج ان کو غلط عقیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے رکھے، غلط عقیدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ دی شان اندر قرآن کی پوری سورت نازل فرمائی۔ غلط عقیدہ اس ہے حضرت عائشہ صدیقہ دے قول دے اندر، انہاں دے فعل دے اندر، انہاں دے کردار دے اندر، انہاں دی گفتار دے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ بھائی نبی دی ازواج دے ہونے یہ جڑی آیا پاک ہے نا، ما یرید اللہ لیذھب، یہ شروع یہ تو ہوندی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے نبی دی ازواج، اے نبی دی عورتوں، کاحد من النساء، کہ تہاڈی جی عورت اس کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ نبی دی ازواج نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، عورتاں وچوں تہاڈی جی کوئی عورت کوئی نہیں، کوئی شان والی عورت کوئی نہیں، کوئی فضیلت والی عورت کوئی نہیں۔ ہن کیتے دی گل دے لگا بھائی، جس عورت دا نکاح نبی دے نال ہو جائے اس عورت نال کوئی عورت نہیں رل سکتی، خود نبی دی ذات نال کوئی کیویں رل سکدا ہے؟ لیکن نبی ساڈے ورگا نہیں بھائی، جس نبی دی نال عورت دی شادی ہو جائے اس عورت ورگی کوئی عورت کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ اور نبی دی ازواج نہیں جڑیاں اس پوری امت وچ نبی پاک علیہ السلام دے وصال تو بعد بھی ظاہری کوئی بندہ انہاں نال نکاح نہیں کر سکدا۔
نکاح نہیں ہو سکتا جڑی عورت نبی بھی نکاح دے اندر آ جان اس عورت نہ کوئی نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ قرآن فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا جیڑی جیڑی عورت نبی دے نکاح دے اندر آ جائے وہ مومنہ دی ماں بن جاندی ہے. ماں نال نکاح نہیں ہوتا. اے نبی پاک علیہ السلام دی شان ہے کہ جیڑی عورت نبی دے نکاح دے اندر آ جائے او دے نال نکاح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بھائی جیڑی بیوہ ہوئے نا او دے نال نکاح ہو جاندہ ہے. بیوہ ہوں دی جدہ شور فوت ہو گئے ساڑھا تے عقیدہ ہے اللہ نے ساڑھے نبی کو یاد عطا فرمائی. اس لیے نبی دی ازواج نال کوئی نکاح نہیں کر سکتا. اور قرآن دی صریح آیت ہے کہ نبی دی بیویاں تہاڈی ماواں لگدیاں نے اور کوئی نکاح بھی وہ عورتاں نہیں کر سکتیاں کیونکہ ماں نال نکاح نہیں ہوندا. یہ ساری شانہ اللہ رب العزت نے ازواج کو عطا فرمایا. یہ نبی دی ازواج نے. اس تو بعد ازواج دے اندر شامل نے نبی پاک علیہ السلام دی اولاد, نبی پاک علیہ السلام دے بیٹے, نبی پاک علیہ السلام دی بیٹیاں. یعنی اللہ رب العزت نے نبی دی ازواج کو بھی ہر قسم دی پلیتی نو دور فرمایا. نبی دی اولاد نو بیٹیاں نو اللہ رب العزت نے ہر قسم دی گندگی تو نجاست تو دور فرما چڑیا اور خوب ستھرا فرما چڑیا. اور آؤ جڑی اسی پنجتن پاک نو نبی دی اہل بیت اطہار کر دیا. او کس طرح؟ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما سن تو میرے آقا نے اپنی چادر مبارک لئی اور اس چادر مبارک کے اندر حضرت مولا علی نو بھی لیا. مولا علی آپ نے اس چادر کے اندر لیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس چادر کے اندر لیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں شہزادیاں نو بھی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر دے اندر لیا. اور چادر دے اندر لے کے میرے نبی نے دعا کی تھی کہ چادر دے اندر نے یہ میری اہل بیت نے مولا علی, سیدہ پاک, امام حسن, امام حسین. میرے آقا اس چادر تھلے پنجتن پاک چادر تھلے نے اور میرے آقا نے دعا کی تھی مولا میری اہل بیت نے انہاں نو پاک فرما دے, انہاں تو پلیتی نجس ہر قسم دی گندگی نو دور فرما دے. ہن ذرا توجہ کریا جے نبی دی ازواج قرآن تو ثابت ہے کہ او اہل بیت دے اندر شامل نے اور پنجتن پاک حدیث تو ثابت نے اہل بیت دے اندر شامل ہیں. اسی الحمدللہ سنی ہوا جڑی ایک سائیڈ تے عقیدے دا جھکاؤ نہیں رکھتے بلکہ پکا عقیدہ رکھتے ہیں. جڑے قرآن دے اندر اہل بیت دا ذکر ہے انہاں نو ہی منتے ہیں, جڑے حدیث دے اندر ذکر ہے انہاں نو ہی منتے ہیں. اسی کہندے ہیں بھائی نبی دی ازواج بھی پاک نے, نبی دی ساری آل بھی پاک ہے. یک طرفہ ساڈا عقیدہ ہے ہی نہیں. اسی کہندے ہیں اسی حدیث نو نہیں منن والے ہیں, قرآن نو نہیں منن والے ہیں. بھائی جنہاں نو قرآن اہل بیت کے ان ازواج کی بھی بڑی شان ہے اور جنہاں نو قرآن اہل بیت اور حدیث اہل بیت کا بھی اس ان پنجتن پاک ہوئی. میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی نو اپنی اہل بیت اندر شامل فرمایا اور ازواج یہ اصل اہل بیت اندر شامل ہے. یہ ساری اہل بیت اندر اور الحمدللہ سے قرآن و حدیث نہ ساڈا عقیدہ خارجیاں والا نہ ناسخیاں والا نہ لفظیاں والا. ساڈا عقیدہ این قرآن کے مطابق ہے یا نبی کے فرمان کے مطابق. الحمدللہ سے وہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور یہ شان اہل بیت اطہار دی. صحابہ کرام دے بارے بھی بعض کہتے ہیں جی دیکھو پاکی تے بیان اہل بیت اطہار دی کیتی گئی. صحابہ کرام دی پاکی حالانکہ قرآن اگر عشق دی نگاہ نال دیکھا جائے اور پڑھیا جائے اور سمجھا جائے نا اور کسی کامل استاد کو پڑھیا جائے, اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر صحابہ نے طہارت کا بھی ذکر کیتا ہے. سورہ انفال, بھائی دلیل میں دینی تسی توجہ فرماؤ نا. سورہ انفال دے اندر قرآن کی بیان فرما رہا ہے. خالق کائنات نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ. سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت بارش نازل فرما کے, توجہ, اللہ رب العزت بارش عطا فرما کے صحابہ کرام نو پاک فرمان والا ہے. اوتھے لیطہرکم دے لفظ نا ایتھے اللہ رب العزت نے صحابہ دے بارے لیطہرکم دے لفظ استعمال کیتے. اوتھے اگر لیذھب عنکم الرجس دے الفاظ نے, ایتھے ویذھب عنکم الرجس الشیطان دے الفاظ نے. بھائی صحابہ دے بارے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تو پلیتی نو دور کر دیتا, گندگی نو دور کر دیتا, ہر قسم دی نجاست کو دور کر دیتا. نبی دی ازواج دے بارے بھی فرمایا ہر قسم دی پلیتی گندگی نجاست کو دور کر دیتا. نبی دی آل دے بارے بھی فرمایا ہر قسم دی گندگی نجاست پلیتی نو دور کر دیتا. اسی عقیدہ قرآن والا بھی رکھن والے حدیث والا بھی رکھن والے ایک سائڈ تے کھول کے ایک دی شانی بیان کر دے, سارے دی شانہ بیان کر دیا. اور بھائی نبی دی ازواج دے قریب بھی کوئی گندگی نہیں آ سکتی, نبی دے آل دی قریب بھی کوئی گندگی نہیں آ سکتی.
نبی دے اصحاب دے قریب ہوئی کوئی گندگی نہیں آ سکتی اسی عقیدہ قرآن و حدیث لے کے دونوں دا عقیدہ رکھن والے ہیں الحمدللہ اسی نبی دی آل نو بھی پاک کرنے ہیں ازواج نو بھی پاک کرنے ہیں اصحاب نو بھی پاک کرنے ہیں کیوں؟ کیونکہ قرآن بیان کرتا ہے اصحاب نو بھی میرے رب نے پاک کیتا ازواج نو بھی میرے رب نے پاک کیتا اور نبی دی اہل بیت اطہار بھی جو آل نو بھی پاک میرے رب نے کیتا ہن ذرا توجہ کرے عقیدہ دین لگا مثال دینا کہ خالق کائنات پاک فرمان والا ان ہستیاں نو ہر قسم دی پلیتی دور فرمان والا ہے بھئی بعض جڑے اے یزیدی سن اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ دے قریب کیوں نہیں ہوئے بھائی تو اللہ رب العزت نے ہر قسم دی گندگی پلیتی دور کر دیتی تے پلیت بندہ بھی اہل بیت اطہار تو دور کر دیتا ہے پلیت بندہ بھی نبی دے اصحاب تو دور فرما چھڑیا پلیت بندہ بھی نبی دی ازواج تو دور فرما چھڑیا بھائی رب فرماتا ہے میں انہاں کیتا پاک اور گندگی اور پاکی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی اگر کوئی بندہ عقیدہ غلط رکھے اپنے دل کے اندر گند رکھے صحابہ دے بارے تے پاکی ہوتے اندر اہل بیت اطہار بھی نہیں آ سکتی اگر اہل بیت اطہار دے بارے غلط عقیدہ رکھے تے صحابہ دی پاکی ہوتے دل کے اندر نہیں آ سکتی کیونکہ انہاں سارے نو پاک میرا رب فرما رہا ہے ذرا متوجہ کریں گے ایک ٹیبل ہے نبی اللہ کو بلا مثال میں اس ٹیبل نو پاک کرنا صاف کرنا اگر کوئی گندی چیز اس کے قریب لے کے آئے گا نا میں دور کر دیاں گا قریب نہیں آن دیاں گا جو میں کہوں گا میں اس نو کیتا پاک صاف اے دے قریب گندی چیز نہیں آنی بھائی یزیدی حضرت امام حسین دے قریب کیوں نہیں سی آئے اور پلید سر عقیدے نکال دینے لگا بھائی ذرا توجہ کریں گے گندگی اور پاکی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی اگر کوئی بندہ صحابہ دے بارے غلط عقیدہ رکھے اور دا دل گندا پاکی نہیں آ سکتی اگر ازواج دے بارے غلط عقیدہ رکھے اور دا دل گندا پاکی نہیں آ سکتی اگر آل دے بارے غلط عقیدہ رکھے پلید دے قریب نہیں آ سکتا پاکا دے اللہ رب العزت نے دور فرما دیتا بھائی ٹیبل پاک کیتا جائے قریب کوئی چیز گندی نہیں آ سکتی حضرت امام حسین کے قریب یزیدی کیوں نہیں آئے پلید سر حضرت امام حسین نے یزید نال جنگ کر کے اعلان کر دیتا اے یزید پلید ہے اور حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ نال صلح کر کے اعلان کر دیتا انہاں جیسا تھا پتہ ہی کوئی نہیں کیوں اللہ رب العزت نے اگر گندگی دور فرمائے تو گندا بندہ بھی دور فرما چھڑے اس لیے تو اوتے دل دے اندر انہاں ہستیاں دی محبت نہیں آ سکتی جدے دل دے اندر کوئی کدورت ہوئے گی جدے دل دے اندر کوئی گندگی ہوئے گی کیونکہ پاک میرا رب فرما رہا ہے ہر قسم دی پلیتی تو پلیت بندہ تے اہل بیت اطہار نال ازواج نال اصحاب نال محبت کر ہی نہیں سکتا کیونکہ انہاں نوں پاک میرے رب نے فرمایا اور اسی طرح اعتراض کیتا جاندا جی اہل بیت اطہار کو نماز دے اندر بھی ذکر درود دا کیا صحابہ دی یہ شان ہے جو آیا پاک نازل ہوئی نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر در منصور کے اندر لکھتے ہیں میرے کو موجود ہے کو دیکھنا چاہتے ہیں دکھا سکتا حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ کے اندر آ کے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی شان ہے تواڈی رب بھی تواڈے درود بھیجدا ہے رب دے ملائکہ بھی درود بھیجدے ہیں کیا ایدا تھوڑا جہا حصہ سانے بھی لگ سکتا ہے سبحان اللہ کیا ایدا تھوڑا جہا حصہ سانی مل سکتا ہے بھائی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فقط گفتگو کی تھی اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا سورہ احزاب کی آیت پر خالق کائنات نے فرمایا میرے صدیق نے ایدے وچوں حصہ منگیا فرمایا هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور فرمایا صدیق نو کہہ گئے کہ صدیق نے اور صحابہ نے رب بھی درود بھیجدا ہے رب دے ملائکہ بھی درود بھیجدے ہیں آل بھی پاک رب فرماندا ہے ازواج بھی پاک میرا رب فرماندا ہے اور نبی دے صحابہ بھی پاک میرا رب فرماندا ہے انہاں سارے دا بارے اس عقیدہ اپنا درست رکھنا ہے کسی ایک صحابی دے بارے کسی ایک ازواج مطہرات وچوں کسی ایک زوجہ دے بارے کسی اصحاب کرام وچوں کسی ایک صحابی دے بارے کسی اہل بیت اطہار دے کسی فرد دے بارے غلط نظریہ غلط عقیدہ نہیں رکھنا اسی بھائی ہر قسم دی نبی دی آل نال محبت کرنے والے ازواج نال محبت کرنے اصحاب نال محبت کرنا یہ نبی دی اہل بیت اطہار دی شان ہے میں ساری آیات قرآن دی بیان کر کے اپنا عقیدہ بیان کیتا اس لیے تو اپنے عقیدے کو درست رکھنا ہے قرآن پاک کے اندر جنہاں پاک کا حکم آیا انہاں بھی پاک مننا ہے حدیث کے اندر جنہاں پاک فرمایا انہاں بھی پاک مننا ہے اللہ رب العزت سانو صحیح العقیدہ رہ کے اس دنیا فانی تو رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم